بقرہ کا اصل مدعا اور مرکزی مضمون یا مقصودی مسئلہ وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ یہ سورہ بقرہ کا اصل موضوع ہے۔ اب جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ کے بغیر اور کوئی معبود نہیں، تو یہ لازم آئے گا کہ وہی بنانے والی ذات بھی ہے، وہی نظام پرورش چلانے والی ذات بھی ہے، وہی ہر شے کا علیم و سمیع بھی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہوں گے لوازمات۔ اب تیسری چیز ہوگی مقتضیات، کہ جب یہ مان لیا گیا کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور صفتیں بھی اللہ کی مان لی گئی، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی نظر نیاز دی جائے، اسی کا حکم مانا جائے، اسی کی کتاب پہ عمل کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ باقی صورت میں ماننے والوں کے لیے خوشخبریاں بھی ہوں گی، ماننے والوں کے لیے ایسے احکام بھی ہوں گے جن کو امور انتظامیہ کہا جائے گا، تاکہ آپس میں اتحاد پیدا ہو اور مسئلہ توحید پر آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکے۔ نیز ماننے والوں کے لیے امور مصلحہ کا ذکر بھی ہوگا، جس سے آدمی کی اپنی اصلاح ہوتی ہے، اور اس اصلاح کے پیش نظر وہ مسئلہ الوہیت کے راستے میں آنے والے ہر روڑے اور حائل سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ماننے والوں کے لیے حکم جہاد بھی ہوگا، کہ جو لوگ خود نہیں مانتے، ماننے والوں کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں، ان کے ساتھ نبرد آزمائی کرو، تاکہ اللہ کی توحید کا راستہ صاف ہو جائے اور روڑے اٹکانے والے لوگ تباہ ہو جائیں۔ حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ اسی طرح جن لوگوں نے اصل مسئلہ مدعا کو نہیں مانا، یا مدعا کے لوازم کو نہیں مانا، یا مقتضا کو نہیں مانا، ان پر زجریں بھی ہوں گی، ان کے شکوہ جات ذکر کر کے ان کو رد کیا جائے گا، ان کے خلاف دھمکیاں دی جائیں گی، ان کی شناعت کار اور کرتوتوں کو بیان کیا جائے گا، اور نہ ماننے والوں پر راستہ ایسا تنگ کر دیا جائے گا کہ وہ یا تو کفر کو چھوڑ دیں اور مان جائیں، یا صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں۔ سورہ بقرہ۔ قرآن مقدس نکالیں، سورہ بقرہ شروع۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ تمام سلف صالحین، متقدمین، مفسرین متفق ہیں کہ واللہ اعلم بمرادہ، ان
مقطعات کی مراد اور مقصود اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ دراصل اعجاز ربانی ہے، تمام مخلوق عاجز ہے اس کی مراد معلوم کرنے سے، اور جن لوگوں نے مقطعات کے معنی کیے ہیں وہ بے سند ہیں، سند کوئی نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تمہید شروع، مقصود سے پہلے تمہید شروع، جس میں 3 جماعتوں کا ذکر ہے، اور پہلے صداقت کتاب اللہ۔ ذالک الکتاب، ذالک معرفہ، الکتاب بھی معرفہ، معنی حصر والا کریں گے، زیادہ تر معنی پہ نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ معنی یوں ہوگا، یہی ہے وہ کتاب، ذالک الکتاب، یہی ہے وہ کتاب، لا ریب فیہ، ایسی کتاب جو نہیں شک کی گنجائش بیچ اس کتاب کے۔ لا نفی جنس کا ہے، اس لیے گنجائش کی نفی ہوگی۔ یہی ہے وہ کتاب، یہ الکتاب پہ جو الف لام ہے یہ بمعنی الذی ہوگا، موصول، یہی ہے وہ کتاب جو نہیں گنجائش شک کی فی ہے بیچ اس کے۔ ایک خبر ہو گئی، دوسری خبر ھدی للمتقین۔ ایک خبر تو کتاب کی تھی لا ریب فی، دوسری خبر ھدی للمتقین، ایسی کتاب ہے جو راستہ دکھانے والی ہے واسطے خدا ترس لوگوں کے۔ متقین کا معنی خدا ترس لوگ، جن کے دلوں میں طبعی طور پر خدا ترسی ہوتی ہے، اس سے وہ متقین درجہ کامل مراد نہیں، کیونکہ درجہ کامل اگر متقین ہو تو ان کے لیے خدا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ المتقین خدا ترس لوگ، رہنمائی کرنے والی ہے واسطے ان لوگوں کے جو خدا ترس لوگ ہوتے ہیں، جس کا ترجمہ آپ منیبین کر سکتے ہیں، جن کے دلوں میں ضد اور اناد نہیں ہوتی، انابت والے منیبین۔ خدا خوف بھی وہی لوگ جن میں اناد اور بغض یا ضد نہ ہو۔ اب ان کی صفات ذکر کی جا رہی ہیں جن لوگوں کو کتاب اللہ کے ذریعے ہدایت نصیب ہوگی۔ جب دعوت پیش کی جائے گی تو اس دعوت کو جو قبول کر لیں گے، یعنی خدا خوف لوگ، ضد و اناد سے پاک لوگ، ان کی پہلی صفت اس کے نیچے لکھیں گے الذین یؤمنون کے نیچے پہلی جماعت منعم علیہم، جماعت اولا منعم علیہم، جن پہ انعام ہوگا۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہی لوگ ہوں گے خدا خوف لوگ جو یؤمنون بالغیب، جو یقین رکھیں گے
بالغیب غیر موجود چیزوں پر، غیر محسوس چیزوں پر، جو محسوسات کے وراء الورا ہوں گی. سب سے زیادہ وراء الورا تو خود اللہ کی ذات ہے، پھر ملائکہ ہیں، جہنم ہے، بہشت ہے، وغیرہ وغیرہ، جو محسوسات کے وراء ہوں گے بالغیب. یعنی ان کا ایسا اعتقاد ہوگا کہ ہر غیر محسوس چیز پر وہ اللہ کی طرف سے ایمان رکھیں گے. دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تمام شرطوں کے ساتھ قائم رکھیں گے نماز کو. نماز میں توجہ اللہ، خشوع حقیقی اور اپنی حاجت کا احساس، سب کی سب چیزیں یقیمون میں ہے. یقیمون الصلاۃ، اقام یقیم، کھڑا کریں گے نماز کو. کیا مطلب؟ نماز کو اس حالت میں ادا کریں گے کہ تمام شرائط نماز کے وہ ادا کر کے نماز پڑھیں گے، جس میں سب سے بڑی شرط ہے توجہ اللہ، حقیقی خشوع اور اپنی ضرورت اور حاجت مندی کا خیال، یہ برابر ہوگا. تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس رزق سے رزقناہم، جو چکھایا ہوگا ہم نے ان کو، ينفقون، ہمیشہ خرچ کرتے رہیں گے. مضارع استمرار کے لیے، ہمیشہ خرچ کرتے رہیں گے. یعنی اس احساس کے ساتھ کہ اللہ نے چونکہ ہمیں یہ طعمہ چکھایا ہے، رزق دیا ہے، اللہ کے دیے کو اللہ کے راستے پہ ہمیشہ خرچ کرتے ہی رہیں گے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اب یہ واو درمیان میں اور پھر الذین کو بھی لوٹایا گیا ہے. بعض کے نزدیک یہاں یہ منعم علیہم کی دوسری جماعت ہے، اسی پہلی جماعت کا دوسرا حصہ. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ہوں گے جو یقین رکھیں گے ساتھ اس حکم کے جو اتارا گیا ہے الیکا، طرف تیرے. وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا ہے آپ سے پہلے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور دوسری صفت ان کی یہ ہوگی کہ بالآخرۃ ہم، آخرت کے ساتھ وہی لوگ یقین رکھنے والے ہوں گے. یہ دوسرا حصہ ہو گیا منعم علیہم جماعت کا. یا ایک ہی جماعت بنا لیں یا ایک جماعت کے دو حصے بنا لیں. اب یہاں حاشیے پہ فائدے لکھیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، یعنی ان کی صفت یہ ہے کہ ثقہ بات پر یقین رکھتے ہیں. ما انزل، یہ ثقہ بات اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ ہے اس پہ اس کے صفت یہ ہے کہ یؤمنون بما انزل الیک،
وہ یقین جو رکھتے ہیں تو صرف اس بات پہ جو ثقہ ہو، کچی مچی روایت پہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ پھر یقین جو ہے، معلوم ہوا کہ قرآن مقدس پر عمل کرنے والے وہ یقینی بات پہ عمل کرتے ہیں، اور یقینی بات تب ہوتی ہے جب قطعی ہو۔ قرآن مقدس چونکہ قطعی ہے، اس لیے قطعیات پر عمل کرنا تب نصیب ہوتا ہے اگر تواتر کے ساتھ نقل ہو۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک کا مطلب یہ ہوا کہ منعم علیہم کی یہ صفت ہے کہ وہ متواترات پہ یقین رکھتے ہیں، صرف روایات یا اخبار آحاد یا حکایات خرافات پہ عمل نہیں کرتے، اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہاں یہ ثابت ہوا کہ عقائد کا اس بات متواترات سے ہوگا، اخبار آحاد اور روایات سے نہیں ہوگا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اگر ایمان اور عقیدے کی بات ہوگی تو اس کے لیے ما انزل الیک، متواتر بن نقل چیز جو ہوگی اس پہ یقین رکھا جائے گا۔ اس لیے تمام محدثین اور اصول کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ الاعتقادیات جو ہوتی ہیں وہ متواترات سے اور قطعیات سے ثابت ہوتی ہیں، اخبار آحاد سے ثابت نہیں ہوتی۔ دوسرا فائدہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت جو غیب ہے، غیب کے ساتھ، غیبی چیزوں کے ساتھ ایمان رکھنے والی جماعت، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ متواترات پر عمل کرے۔ جو مسئلے غیب سے تعلق رکھتے ہیں، جس طرح قیامت کا مسئلہ ہو گیا یا قیامت میں پیش آنے والے حادثات، واقعات، احوال کا مسئلہ ہو گیا، قرآن مقدس کے ذریعے ہدایت لینے والے لوگوں کی یہ صفت ہوگی کہ وہ غیب پر ایمان رکھنے کے لیے سیکا روایات اور متواترات پہ یقین رکھیں گے، اخبار آحاد سے بات نہیں بنے گی۔ چنانچہ قبر کا عذاب و ثواب جو ہے یہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ القبر اول منزل من منازل الآخرہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر جو ہے وہ آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے، اور آخرت ہے علم غیب سے تعلق رکھنے والی۔ اب عذاب و ثواب قبر کا، اس کے اس بات کے لیے متواترات کی ضرورت ہوگی۔ کوئی خبر واحد اگر آ کے کہے کہ تعاد روحہ فی جسدہ، تو وہ غلط ہوگا کہ مردے کا روح جو ہے اس کی قبر میں لوٹایا جاتا ہے، وہ خبر واحد ہے۔ عذاب ثواب قبر کا تعلق علم غیب سے ہے، اس کے اس بات کے لیے متواتر بات لازمی ہوگی، اور متواترات کا فیصلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان غیب اور اللہ کی قدرت میں چلا جاتا ہے، لہذا عذاب و ثواب کی کیفیت کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں۔ قرآن پاک پہ اگر عمل کیا جائے تو کوئی مسئلہ ضائع نہیں ہوتا۔ آگے چلیے، فائدے ہو گئے، اب آگے نتیجہ۔ منعم علیہم، ایک جماعت یا ایک جماعت کے دو حصوں کے لیے نتیجہ۔
اولئک علی ھدی من ربہم، یہ کتاب اللہ کی ہدایت یافتہ جماعت منعم علیہم کا سرٹیفکیٹ، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں علی ھدی، جو اوپر ہدایت کے گھوڑے کے زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، گویا اللہ کی نگرانی میں چل رہے ہیں، علی ھدی من ربہم، یہ من ربہم ہدن سے متعلق ہے، یعنی ایسی ہدایت پہ چل رہے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہے، اور لامحالہ جب رب کی طرف سے ہے تو گویا وہ لوگ اللہ کی نگرانی میں سفر کر رہے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو دارین میں کامل طور پر مرادوند ہیں، المفلحون، کامل طور پر کامیاب ہیں، مرادوند ہیں۔ یہ پہلی جماعت منعم علیہم کا ذکر تھا، اب دوسری جماعت کا ذکر، مغضوب علیہم، انکار، تینوں چیزوں کا انکار کرنے والے، یہی وجہ ہے کہ درمیان میں واو نہیں لائی گئی، واو ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پہلی جماعت کے ساتھ ان کو کچھ نہ کچھ ربط ہے۔ واو عاطفہ جہاں آتی ہے وہاں یہ بتلانے کے لیے آتی ہے کہ کچھ نہ کچھ دونوں جماعتوں کو آپس میں اشتراک ہے، واو کو ختم کر دیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ دونوں فریقوں میں شدت کی عداوت ہے۔ پہلی جماعت جتنا زور دے کے ماننے والی تھی، یہ دوسری جماعت اتنا زور دے کر انکار کرنے والی، اس لیے واو ذکر نہیں کی گئی۔ ان الذین کفروا، لا شک وہ لوگ جنہوں نے مدعا کا صاف انکار کر دیا ہے، کفروا، کہ ہم نہیں مانتے کہ ایک ہی الہ ہے، ہم نہیں مانتے کہ صرف وہی غائب دان و حاضر ناظر ہے، ہم نہیں مانتے کہ صرف اسی کی عبادت یا سور و پکار کی جائے۔ کفروا، تفسیر والوں نے لکھا ہے کہ ساتر الحق کا انادن، مگر اس معنی کرنے کی ضرورت نہیں، صاف بات ہے جنہوں نے تینوں چیزوں کا برملا انکار کر دیا، مدعا کا بھی، لوازم کا بھی، مقتضا کا بھی۔ مدعا یہ تھا کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، لوازم یہ تھے کہ جب وہی معبود ہے تو حاضر ناظر غائب دان مشکل کشا بھی وہی ہے، مقتضا یہ تھا کہ پھر اسی کی عبادت کرنی چاہیے، ماننا چاہیے۔ تینوں چیزوں کا جنہوں نے کافروا انکار کر دیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے آپ کا ان کو ڈرانا، یہ انذرتہم یہ معنی مصدری میں ہوگا، سواء علیہم انذاروں کا و عدم انذار کا، ان پر یہ معاملہ برابر ہے آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا۔ سواء علیہم، یہ سواء مقام مبتدا میں ہے، اور انذاروں کا و عدم انذار کا یہ اس کی خبر ہے، جملہ پورا ہو گیا۔ لا یؤمنون کا تعلق یہ نتیجہ، جملہ نتیجیہ ہے، یہ جملہ خبریہ نہیں۔ اب معنی کیا کریں گے؟ سواء، برابر حالت ہے، اوپر ان کے برابر حالت رہتی ہے، انذرتہم اے انذاروں کا، آپ کا ڈرانا،
ام لم تنذرہم، یا آپ کا نہ ڈرانا، عدم انذار کا، ان پہ دونوں حالتیں برابر ہیں۔ آگے نتیجہ کیا ہے آپ کے ڈرانے کا؟ لا یؤمنون، لا یہ جملہ مفسرہ نہیں، جملہ نتیجیہ ہے۔ لا یؤمنون، وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے آپ کی تبلیغ کا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آئندہ کے لیے جو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس کی وجہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، آپ کل کے سبق میں کچھ لکھ چکے ہیں کہ بعض اوقات مہر جباریت کا ذکر ہوتا ہے مگر اس کی علت کا ذکر وہاں نہیں کیا جاتا۔ یہاں مہر جباریت کا ذکر ہے مگر اس کی علت کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مہر جباریت مار رکھی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب بہت بڑا ہوگا۔ اور اگر یہاں ان الذین کفروا سے یہ کافروا کو اگر ختم کی علت بنا لیں تو بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سوال اگر کوئی کرے کہ اللہ نے ان بیچاروں کے دلوں پہ مہر جباریت کیوں مار دی، تو اس کا جواب پہلے ذکر ہو گیا ہے کہ الذین کفروا، انہوں نے برابر اصرار کر کے کفر کیا، ان کے کفر کی وجہ سے ختم اللہ علی قلوبہم۔ یہ بھی ہو سکتا، اب علت کا ذکر ہونا پہلے ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں برہان لمی، برہان لمی، یعنی لا یؤمنون کیوں ہے؟ اس لیے کہ ختم اللہ ہے۔ ختم اللہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ کفروا، کامل درجے کا انہوں نے کفر کیا ہے۔ علت کا ذکر کر کے معلول کی طرف جانا، اس کو کہتے ہیں برہان لمی۔ معلول سے علت کی طرف جانا، اس کو کہتے ہیں برہان انی۔ پتہ نہیں لمی انی آپ جانتے بھی ہیں، یہ نام سنا بھی ہے کہ نہیں؟ چلو چھوڑو، آسان آسان کرتے جاؤ، معنی صحیح کرنا، معنی کا خیال کرو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اب دیکھا واو درمیان میں آ گئی، کیونکہ ان الذین کفروا کے ساتھ وَمِنَ النَّاسِ والی جماعت کو ایک گنا رابط ہے، صرف یہ ہے کہ وہ مغضوب علیہم ہیں اور یہ ضالین ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ تیسری جماعت ضالین کا ذکر، وہ ضالین کا کیا حال ہے؟ لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے رہ جاتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم نے تو مان لیا ہے اللہ کو، دن قیامت کو، حالانکہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ مومن نہیں ہے۔ وما ہم بے، یعنی اتنے دعوے کرنے کے باوجود ان کا نام ہم نے مومن نہیں رکھا۔ مسلم تو کہلا سکتے ہیں، آگے جا کے پتہ چلے گا، مگر مومن قطعاً نہیں ہے۔ وما ہم بے مؤمنین، واو حالیہ، حالانکہ نہیں ہے وہ قطعاً مومن لوگ۔ اور مومنین یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اسم کا صیغہ ہے، اور اس پہ نفی ہے، معنی استمرار والا ہوگا۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کا نام مومن نہیں ہو سکتا۔ وما ہم بے مؤمنین۔ اچھا، پھر یہ جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، یہ کیوں کہتے ہیں؟
اس کی وجہ یخادعون اللہ، یہ چال بازی کرنا چاہتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے مدعا، لوازم، مقتضا سب کچھ مان لیا ہے، ان سے یہ چال چلنا چاہتے ہیں۔ مخادعت کا معنی جو ہوتا ہے لغت میں وہ مدارات ہے۔ ایک مہمان کسی کے پاس آتا ہے، اس کی اتنی خوشامد اور آؤ بھگت کرتا ہے، اس کو مٹھائیاں کھلاتا ہے، اس کو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے ملتا ہے، مگر اس کے دل میں یہ ہے کہ میں اس کو جتلا دوں کہ یہ میرا خدمت گزار اور خیر خواہ ہے، جب مجھ پہ اعتماد پورا کر لے گا پھر اس کی ٹانگیں توڑوں گا۔ با دوستاں تلطف، با دشمناں مدارا، دوستوں کے ساتھ تلطف ہوتا ہے، اندر سے بھی مہربانی، اوپر سے بھی، اور دشمنوں کے ساتھ مدارات ہوتی ہے، اوپر سے کچھ اور اندر۔ یہ اللہ سے مدارات کرنا چاہتے ہیں، یخادعون اللہ، چال بازی کرنا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اللہ سے اور ایمانداروں سے، حالانکہ وما یخدعون، نہیں وہ فریب دے رہے مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، حالانکہ ان کو یہ شعور بھی نہیں کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ چال بازی تو ان سے کی جاتی ہے جن کو یہ پتہ بھی نہ ہو ان کے اندر کی مرض کا، اللہ تو خوب جانتے ہیں۔ یہ چال بازیاں کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، اللہ اور بڑھا دے ان کی مرض کو۔ یہ بد دعا یا کلمہ ہے، یوں مانا نہیں کہ پس بڑھا دیا اللہ نے ان کی مرض کو، نہ، یہ کلمہ بد دعائیہ ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، چنانچہ ہم بد دعا کرتے ہیں کہ بڑھا دے اللہ ان کی مرض کو اور زیادہ، اور بڑھے ان کی مرض۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مرض بڑھتی بڑھتی جائے گی تو یہ کھل کر کافر ہو جائیں گے، جب کھلے کافر ہو جائیں گے پھر ان کو بھی دھر لیا جائے گا جس طرح پہلے کافروں کو دھر لیا گیا۔ فزادہم اللہ مرضا، رہ گیا قیامت، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے عذاب تو دردناک ہوگا ہی بسبب اس کے جو وہ ہیں جھوٹ بول رہے، دعویٰ کرتے ہیں جھوٹا، اندر میں ہوتا ہے کفر، اوپر سے کرتے ہیں دعوے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ اسی تیسری جماعت کی طرف سے شکوہ، منافقین، ضالین، جب کہا جاتا ہے ان کو کہ نامرادو لا تفسدوا فی الارض، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہاری شیطانی ہے، جس جگہ پہ کہیں شور و غل ہوتا ہے تو بیچ میں ہاتھ تمہارا ہوتا ہے، چھوڑ دو، لا تفسدوا فی الارض۔ کبھی کسی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہو، کبھی کسی پارٹی کے ساتھ، کفار کے ساتھ بھی میل جول، مومنوں کے ساتھ بھی، ہر جگہ تم نے یہ چوہا لگا رکھا ہے۔ حیا کرو، ایک طرف ہو کے رہو، دونوں طرف تمہاری لو لگی ہوئی ہے کہ یہ بھی ہمارے بزرگ ہیں اور وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں۔ یہ منافقانہ رویہ چھوڑ دو، لا تفسدوا فی الارض، فساد نہ مچاؤ زمین۔ تو کہتے ہیں جی قالو، بکتے ہیں، انما نحن مصلحون، پکی بات ہے، انما یہاں حسر کے لیے ہے، سوائے اس کے قطعاً نہیں ہے کہ نحن مصلحون، ہم ہی تو ہیں نا اصلاح کرنے والے۔ ہم تو جی دونوں طرف اس لیے جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کسی طرح دونوں پارٹیوں کا آپس میں اصلاح ہو جائے، مگر مسلمان کہتے ہیں کہ یہ فساد ہے، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں یہ فساد ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو صرف اصلاح کے لیے کرتے ہیں۔
اب اللہ میاں خبردار کرتے ہیں، الا انہم، خبردار، ہوشیار رہنا ہو ایماندارو، یہ جو لوگ درمیان میں بیچ میں چل رہے ہیں نا، ہم المفسدون، یہی فسادی ہے، اصل فسادی یہی ہے، ولکن لا یشعرون، مگر ان احمقوں کو شعور بھی نہیں کہ فساد کا نام انہوں نے اصلاح رکھا ہوا ہے، حالانکہ ایسے طریقے سے تو اصلاح نہیں ہوتی، الٹا فساد زیادہ برپا ہوتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، دوسرا شکوہ، پھر جب کہا جاتا ہے ان کو آمنو، کون کہتا ہے ان کو؟ یعنی دو صورتیں ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آمنو، سیدھی طرح مانو مسئلہ کو، آمنو کون کہتا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ قرآن مقدس میں آیات نازل ہوتی ہیں جس میں دعوت ہوتی ہے مسئلہ کے ماننے کی، یا تو اس سے روایت بالمعنی کے طور پہ اللہ نے نقل کیا ہے، اذا قیل لہم آمنو، یعنی براہ راست ان کو نہیں کہا جاتا، بلکہ قرآن مقدس میں جب حکم نازل کیا جاتا ہے کہ تم مسئلہ مان لو، گویا کہ یہ ان کو کہا گیا ہے، اس کا مطلب ہے روایت بالمعنی کے طور پہ جب ان کو کہا جاتا ہے، یعنی قرآن مقدس میں جب حکم نازل ہوتا ہے کہ تم سچی طرح سچے دل سے مانو، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ خود مومن لوگ جا کے ان کو کہتے ہوں گے کہ اگر ایماندار بننا چاہتے ہو تو یار سیدھی طرح ایمان لاؤ، یہ کیا منافقت ہے، یہ دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال جیسا بھی ہو، جب کہا جاتا ہے ان کو کہ آمنو، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ دوسرے لوگ مان رہے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، یہ دوسرے لوگ جس طرح مان رہے ہیں تم بھی اسی طرح مانو نا، پھر پتہ چلے کہ تم سچے مومن ہو، اس وقت اندر کا مرض نکلتا ہے۔ ہاں کہتے ہیں انؤمنو، یہ دوسرے لوگ جو مان رہے ہیں یہ تو بے وقوف ہیں، ہم بھی بے وقوف بن جائیں، یعنی ڈر چڑھ جائیں، ہم تمام کی آنکھوں میں آ جائیں گے، وہ فلانا جا رہا ہے وہ بھی محمد کو مانتا ہے، فلاں جا رہا ہے، ہم بیچ میں رہ کر اصلاح کا کام کر رہے ہیں، یہ جو ڈر چڑھ جاتے ہیں نا ایک پارٹی کو جاتے، یہ تو بے وقوف ہے۔ واہ، کما آمن السفہاء، جس طرح مان رہے ہیں یہ بے وقوف لوگ۔ اب اللہ میاں فرماتے ہیں مومنو گھبرا نہ جانا، الا انہم ہم السفہاء، خبردار تحقیق یہی لوگ جو ہیں یہ حقیقت میں یہی بے وقوف ہیں، حسر کا معنی، انہم ہم السفہاء، حقیقی بے وقوف تو ہے یہی، ولکن لا یعلمون، لیکن اس حقیقی بے وقوفی کو وہ جانتے نہیں ہیں، حقیقت میں اس کو جانتے نہیں۔ اس کے اوپر فائدہ ظاہر ہو گیا جو آپ لکھ سکتے ہیں کہ جب کفر و اسلام کا جھگڑا ہو، عقائد کا جھگڑا ہو، عقیدے کے مسائل کا جھگڑا ہو، اس میں اس حالت میں دونوں دھڑوں کے ساتھ مل کے رہنے والا آدمی کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہوگا تو اس وقت جب کسی ایک دھڑے کے ساتھ رہے، اور وہ اس دھڑے کا کام کیا ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک، جو متواترات پہ عمل کر رہے ہوں گے، جب تک اس دھڑے کے ساتھ نہیں رہے گا ایک ہو کر، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ورنہ وہ بھی دعویٰ تو کر رہے ہیں اسلام کا، اور پھر خود کہتے ہیں انما نحن مصلحون، اپنے آپ کو اصلاحی جماعت بھی کہتے ہیں، مگر قرآن مقدس کہتا ہے کہ نہیں، جب تک سکات پر عمل کرنے والے دھڑے کے ساتھ نہ ملیں گے، ایک طرف نہ رہیں گے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا تیسرا شکوہ یعنی ان کے بکواسات پر شکایت. تیسرا شکوہ کو بھی مانا، لوازم کو بھی مانا، مقتضا کو بھی مانا، تینوں چیزوں کو مان لیا ہے. اس وقت کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم نے بھی مانا، ہم تو بالکل مانتے ہیں. بادشاہ تمہارا کیا خیال ہے؟ ہو تو تم سچے یار. آمنا، ہم بھی، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. پلے پلے قالوا آمنا، ہم بالکل مانتے ہیں، بالکل آپ سچے ہیں، جو آپ کا دعویٰ ہے وہی ہمارا دعویٰ. وَإِذَا خَلَوْا، جب گزر جاتے ہیں، اِلَى شَيَاطِينِهِمْ ذَاهِبِينَ اِلَى شَيَاطِينِهِمْ. اِذَا خَلَوْا، جب گزرتے ہیں وہاں سے، اور کدھر جا رہے ہوتے ہیں؟ اِلَى کا متعلق معذوف ہے. اِذَا خَلَوْا، یہ اِلَى جو ہے خلو کے متعلق نہیں، اس کا متعلق کیا ہے؟ معذوف ہے. اِذَا خَلَوْا، وہاں سے تو جب گزر جاتے ہیں، مگر کہاں جا رہے ہوتے ہیں؟ ذاہبین الی شیاطینہم، جانے والے ہوتے ہیں اپنے شتونگروں کی طرف. اپنے شتونگر پارٹی کی طرف جاتے ہیں نا، دور ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم جانتے ہیں تم مسلمانوں کی طرف سے ہو کے آ رہے ہو، تیری ایسی تیسی. وہ نہیں جی، انا معکم، بے خوف رہو، ہم کہیں چلے جائیں ہم تمہارے ساتھ. انا معکم، صرف مسلمانوں کو ٹیٹو لگانے کے لیے ہم گئے تھے. انا معکم، تحقیق ہم بالکل تمہارے ساتھ ہیں. ہم ہند چلے جائیں، سندھ چلے جائیں، ہمارے بارے میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. معکم، ہم تمہارے بالکل ساتھ ہیں. اچھا تو پھر اگر ہمارے ساتھ ہو تو ان کے پاس کرنے کیا گئے تھے؟ وہ جی انما نحن مستہزئون، پکی بات ہے، سوائے اس کے اور کوئی مطبل ہمارا نہیں تھا. کیا تھا؟ نحن مستہزئون، ہم ہی تو ہیں جو ان سے یہ ٹھٹھا بازی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. ان کو جب جا کے کہتے ہیں نا کہ جی ہم تمہارے مسلک کو قبول کر چکے ہیں، آمنا، ان کی بانچیں بڑی کھل جاتی ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلو یہ ابھی ہماری جماعت میں آ گئے. بس ان کو صرف خوش کرتے، ہم اس کو تھک لگاتے ہیں ان کو. انما نحن مستہزئون، ہم بڑا مذاق کرتے ہیں. اللہ جواب دیتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ بہم، اللہ خود ہی مسخری کر رہا ہے ان کے ساتھ. کون سی مسخری؟ کہ اللہ نے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانٍ، واو تفسیریہ. کیسی مسخری کر رہا ہے اللہ؟ یعنی ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کو فی طغیانہم، ڈھیل دے رہا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، اس حال میں کہ یا مہون، وہ اندھے ہو کر گزر رہے ہیں. یا مہون یہ مقام حال میں ہے، مانا حال والا. یمدہم فی طغیانہم، کیونکہ جب کوئی شخص سرکشی پہ اتر آئے اس کو ڈانٹ نہ دی جائے تو وہ برابر سرکشی میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے نا. اللہ نے ان کو دھر لینے کے لیے سرکشی میں چھوڑ دیا ہے کہ ان کے ذمے اور کیس لگ جائیں تاکہ پھر ان کا تیا پاچا کر کے ستیہ ناش کر دیا. یہ بھی حقیقت میں اللہ کی طرف سے مسخری ہے کہ ان کو روک ٹوک نہیں کر رہا، چھوڑ رکھا ہے ان کو. یمدہم فی طغیانہم، ڈھیل دے رکھی ہے ان کو، لمبی رسی دے رکھی ہے ان کو. فی طغیانہم یا مہون، اپنی سرکشی میں وہ اندھے ہو کر چل رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان کے لیے بھی نتیجہ منعم علیہم کا نتیجہ ہو گیا. ان کے لیے نتیجہ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید کر لیا ہے گمراہی کو بالہدی، بدلے ہدایت کے. ہدایت تھی اللہ کی کتاب کا یہ مسئلہ، مدعا، لوازم، مقتضا، ان کے بدلے انہوں نے گمراہی خرید کر رکھی. فما ربحت تجارتہم،
یہ سودا جو انہوں نے کر رکھا ہے، فما ربحت تجارتہم، اللہ کرے نہ نفع دے ان کو تجارت ان کی۔ بد دعائیہ کلمہ بھی بن سکتا ہے اور حقیقی خبر بھی بن سکتی ہے، بس نہیں نفع دیا ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہو سکے وہ ہدایت یافتہ، وما کانوا مہتدین، نہ ہو سکے وہ ہدایت یافتہ۔ ان کی شناعت کار ذکر کرنے کے بعد اب ان کی مثالیں ذکر کر کے اس تمہیدی بیان کو ختم کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مغضوب علیہم جماعت پر مثال، مجاہر کافر لوگ جو تھے مغضوب علیہم، ان کی مثال ہے۔ مثلهم قصت ہو یا حالت ہو، مثل بمانا حالت یا قصہ، ان کا قصہ یا ان کی حالت، مثل حالت اس بندے کے ہے جس نے استوقد نارا، بھڑکائی آگ، پس جب کہ روشن کر دیا اس آگ نے اپنے آس پاس والوں کو، ماحول ہو، جب روشن کر دیا اس آگ نے آس پاس والوں کو، تو اس وقت کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ ان کی آنکھوں کی بینائی، یا لے گیا اللہ ان کی روشنی کو، اور چھوڑ دیا ان کو بیچ اندھیروں کے، اتنے اندھیرے، ایسے اندھیرے کہ اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے لا الہ الا اللہ توحید کی روشنی کی، آگ جلائی، جب بالکل اللہ کی توحید گلی کوچوں میں رس دھس گئی اور بہت بڑا کوہرام برپا ہوا، کھل گئی اللہ کی توحید، تو اس وقت یہ آس پاس والے لوگ جو تھے مشرکین مکہ، یہ تو نامراد اندھے آ گئے، ان کی روشنی تو ختم ہو گئی۔ دوسرے لوگ جو تھے باہر کے، وہ اس سے فیض یاب ہو گئے، موحد بن گئے، مگر یہ اندھیروں کے اندر ہی رہ گئے، شرک و ظلمات کے اندھیروں کے اندر یہ گر کر رہ گئے اور غرق رہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ صم بکم عمی، بہرے بھی، گونگے بھی، اندھے بھی، یعنی یہ تینوں قسم کے عیب ان کے اندر ہوں، تو پس نتیجہ یہی نکلے گا کہ لا یرجعون، اپنے کفر سے واپس نہیں آ سکتے۔ یہ مثال تھی مغضوب علیہم کی مشرکین مکہ کے لیے۔ او کصیب من السماء، یہ ظالین منافقوں کے لیے، گمراہوں کے لیے۔ او کصیب، او مثلہم کمثل السیب، یا ان کا قصہ یا حالت مثل حالت بارش کے ہے جو آسمان سے موسلا دھار ہو رہی ہو، فی ہے بیچ اس بارش کے ظلمات ہو،
اندھیرے بھی ہوں، گھٹا ٹوپ چھائی ہوئی ہو، ورعد اور کڑکار بھی ہو، وبرق اور چمکار بھی ہو، بجلی کا چمکار بھی، سب کچھ ہو، اتنے کڑکار اور لشکار ہوں کہ بنا رہے ہوں وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں بوجہ سوائے کے کڑکنے والی بجلیوں کے، کیوں ڈال رہے ہوں؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے کہ کہیں مر نہ جائے۔ یکاد البرق، درمیان والا جو ہے واللہ محیط بالکافرین، یہ ادخال الہی ہے، مثال ابھی جاری ہے، پوری نہیں ہوئی، درمیان میں اللہ نے جھٹ کر کے اپنا فکرہ ٹانک دیا ہے، واللہ محیط بالکافرین، یعنی اب یہ گھیرے میں آ چکے ہیں اور اللہ تک خوب احاطے میں لینے والا ہے کافروں کو۔ اللہ جب گھیرا ڈال لے تو اس سے کون نکل سکتا ہے؟ وہ تو بیچارے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں دیتے ہیں کہ ہم بچ جائیں، مگر واللہ محیط بالکافر۔ ہاں آگے مثال مکمل کرو۔ ہاں وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں دے رہے ہیں، من السوائے کے بجلیوں کے کڑکار کی وجہ سے، حذر الموت، اس خطرے سے کہ کہیں وہ مر نہ جائے۔ یکاد البرق، اور بجلی کا حال یہ ہے کہ قریب ہے کہ بجلی چندھا کر دے ان کی آنکھوں کو، چندھیا کر دے، اچک لے ان کی بینائی کو۔ بس کلما اضاء، جب بھی وہ روشن کرتی ہے بجلی، چمکتی ہے، لہم، ان کے لیے، مشوا فیہ، اس میں چلنے لگ جاتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب بجلی کوندنا ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا کر دیتی ہے اوپر ان کے، تو پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی حال ان منافقین کا ہے کہ قرآن مقدس کی آیات دھڑا دھڑ نازل ہو رہی ہیں، توحید کے کڑکار ہیں اور تخویفات اور دھمکیوں کے لشکار ہیں، کبھی کبھی کوئی ترغیبی آیات بھی آ جاتی ہیں۔ جب بھی کہیں ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے ہمیں فائدہ ہوگا، مال غنیمت ہاتھ آئے گا، ہم بھی حصے دار ہو جائیں گے، مشوفی یہ چلنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی ہم ایماندار ہیں، ایماندار۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب خوب جہاد کا حکم آتا ہے یا دھمکیاں آتی ہیں تو اس وقت کام وہ رک جاتے ہیں، یار ادھر تو تباہی کرانا پڑتی ہے، چھوڑو ادھر ہی چلتے ہیں جدھر 11ویں، جدھر پیران پیر کے کنڈے، بی بی فاطمہ کی سڑکیں، ادھر ہی چلے، کام رک جاتے ہیں۔ یہی حال منافقین کا، یعنی ایک وجہ سے تو منافق جو ہے وہ ظاہری طور پہ ایمان قبول کرتے ہیں کیونکہ انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارا مال و جان محفوظ رہے گا مسلمانوں کے اندر رہ کر، اور من وجہ ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہماری حالت کو اگر ظاہر کر دیا گیا تو پھر ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا، اس لیے کبھی چل پڑتے ہیں اسلام اسلام کا دعویٰ اور کبھی رک جاتے ہیں۔ آگے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اس کا نام ہے ترتب نتیجہ، یعنی اللہ کریم فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ضالین ہیں منافقین، اگر اللہ کریم چاہتا تو سرے سے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ پیدا ہی نہ کرتا، اگر پیدا کرنے کے بعد اگر چاہتا تو سرے سے ان کو اندھا اور بہرا بنا دیتا، ہر لحاظ سے اللہ قادر تھا، مگر انہوں نے
دونوں لحاظ سے خلاف کیا ہے. اللہ نے ان کو آنکھ اور کان دیے، انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، ایک غلطی. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کانوں اور آنکھوں کو غلط استعمال کیا، حالانکہ اللہ کریم تو قادر تھا کہ ان کے سرے سے کان ہی لے لیتا، آنکھیں لے لیتا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ ہے دعوی توحید کا مقتضا. یعنی کہا تھا نا کہ سورت کا دعویٰ تو ہے کہ اللہ کے بغیر اور کوئی معبود نہیں. لوازم یہ تھے کہ جب وہ معبود اس کے بغیر کوئی نہیں تو حاضر ناظر غائب دان مشکل کشا وغیرہ وغیرہ بھی اس کے بغیر کوئی نہیں. مقتضا یہ تھا کہ جب اس کے بغیر معبود کوئی نہیں تو عبادت اسی کی کرنی چاہیے. اب یہ ہے مقتضا توحید. یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں، یہاں حصر ہوگا کہ صرف رب ہی کی عبادت کرو. کیوں؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر آپ بھی کرتا ہے. دوسرے مقام پر تمام انبیاء کی پہلے دن کی دعوت یہ ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من اعبدوا اللہ ما لکم من الہ. اے قوم، عبادت کرو اللہ کی. کیوں؟ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے بغیر اور کوئی الہ نہیں. تو یہ اثر ہو گیا، چونکہ اللہ کے بغیر الہ کوئی نہیں، اس لیے اعبدو، عبادت صرف اسی کی ہوگی. اس کی دلیل ساتھ دلیل بھی موجود ہے، عبادت کرو رب اپنے، یعنی چونکہ وہ رب ہے اس لیے عبادت بھی اسی کی. دوسری دلیل الذی خلقکم، وہ رب جس نے نقشہ کھینچا تمہارا، شکل و صورت بنائی تمہاری. خلق کا معنی اصل ہوتا ہے نقشہ تیار کرنا، خاکہ تیار کرنا. تعبیر کیا جاتا ہے کہ بنایا اس نے تم کو. والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، صرف اس لیے عبادت اسی کی کرنی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تتقون بچ کے رہو اللہ کے عذاب سے. دوسری دلیل عقلی، الذی جعل لکم الارض فراشا، عبادت صرف اسی کی کرنی ہے. کیوں؟ وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت. اس لیے بھی عبادت اسی کی، ہر قسم کی عبادت. تیسرا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اسی نے اتارا آسمان سے پانی. اس کے بعد نتیجہ وہی آسمان سے پانی برسا کے حلات کو نکالنے والا بھی وہی. لہذا عبادت کا مستحق وہی ہے، چاہے وہ عبادت فعلی ہو، چاہے قولی ہو، چاہے عملی ہو، چاہے بدنی ہو. اب نتیجہ یہ نکلتا ہے، نتیجہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس نہ بناؤ اللہ کے لیے دوسرے شریک، محبت میں شریک، نظر و نیاز میں شریک، سجد رکوع میں شریک، طواف و قیام میں شریک. وانتم تعلمون، حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اللہ کا شریک ہونے کے لائق کوئی ذات بھی نہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، مقتضائے توحید کے خلاف شبہ اور اس کا رد. دعوی توحید کا تقاضا کیا تھا؟ کہ اس کی کتاب کو مانا جائے.
اس کی کتاب کو ہر حال مانا جائے، مگر انہوں نے بجائے ماننے کے شک کرنا شروع کر دیا، مقتضائے توحید کے خلاف شبہ اور اس کا رد۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اصل مقصود تو ہے کہ دعوی توحید جس کتاب میں ہے اس کتاب کی صداقت بیان کرنا، ضمنی طور پہ صداقت رسول بھی آ جائے گی، رسول اللہ کا سچا ہونا بھی ثابت ہو جائے گا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر ہو تم بیچ شک کے اس کتاب سے جو اتارا ہے ہم نے علی عبدنا اوپر بندے اپنے کے، اگر تمہیں شک ہے تو فاتوا بصورت من مثلہ، لے آؤ کوئی ایک سی صورت، من مثلہ، کس کی طرف سے لے آؤ؟ محمد کی مثل آدمی ہو، جس طرح محمد کسی سے پڑھا نہیں اسی طرح وہ بھی ان پڑھا ہو، اور اسی طرح پھر وہ کوئی کتاب پڑھ رہا ہو۔ من مثل ہی کی ضمیر عبد کی طرف، اور ہی کی ضمیر مما نزلنا کی طرف بھی، کتاب فاتوا بصورت من مثلہ، اس جیسی کتاب کی کوئی صورت لے آؤ، یا اس جیسے رسول کی طرف سے کوئی صورت لے آؤ۔ جس طرح ہمارا یہ پڑھولا ہے اسی طرح کوئی ان پڑھ آدمی ہو، پھر وہ اسی طرح پڑھ رہا ہو جس طرح ہمارا پیغمبر پڑھ رہا ہے، پھر ایسا کوئی تلاش کر کے لے آؤ۔ اور اس سلسلے میں وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے تمام اپنے ہم نواؤں کو، شہداءکم، جتنے تمہارے ہیں، من دون اللہ، معبودین نہ، تمہارے جتنے ہم نوا ہیں، تمام ہم نواؤں کو سوائے اللہ کے جہاں تک دوڑ سکتے ہو دوڑو، لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تخویف اخروی، بس ساری کوشش کے باوجود اگر تم یہ نہ کر سکو، اور ہم کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں کر سکو گے، تو پھر فاتقوا النار التی، پھر بچ کے رہو نا اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن ہوگے لوگ تمہارے جیسے، والحجارہ، اور زیادہ بھڑکانے کے لیے پتھر بھی، کوئلہ بھی اس میں ڈالا جائے۔ اعدت للکافرین، سن لو وہ جہنم کی آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے جس طرح تم ہو۔ التنسیس للکافرین، اعدت لہم نہیں کہا، اعدت للکافرین، نص کی ہے اس بات پہ کہ جو اللہ کی کتاب میں شک کرے یا رسول اللہ کی رسالت میں شک کرے وہ نص قطعی کے لحاظ سے کافر ہے۔ وبشر الذین آمنوا، بشارت اخروی، قرآن کا طریقہ ہے کہ جہاں نہ ماننے والوں کو دھمکی دیتا ہے وہاں ماننے والوں کو خوشخبری بھی دیتا ہے۔ بشر الذین آمنوا، مبارک دے میرے پیغمبر ان لوگوں کو جنہوں نے مسئلہ مان کے مسئلے کے مطابق عمل کرنے شروع کر دیے اچھے۔ کس چیز کی مبارک دے؟ مبارک یہ دو کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، سچی بات ہے کہ ان کے لیے باغات ہوں گے، ایسے باغات جو چل رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں۔ کلما رزقوا، جتنی مرتبہ دیے جائیں گے، کلما کا معنی عموم، کلما عموم کے لیے ہے، جتنی مرتبہ دیے جائیں گے ان باغوں میں سے کوئی پھل، رزقن، چکھانے کے طور پر، رزق کے طور پر، تو کیا کہیں گے؟
ھذا الذی رزقنا من قبل، یار یہ تو وہی ہے جو ہم دنیا میں دیے گئے تھے، اسی طرح یہ سنگترے ہیں، اسی طرح یہ ناشپاتیاں ہیں، رنگت تو اسی طرح معلوم ہوتی، حالانکہ اتوب ہی متشابہ، حالانکہ دیے گئے ہوں گے وہ بہی اس رزق کو متشابہن جو دنیا والی غذاؤں سے ملتا جلتا ہوگا، لہذا دیکھتے ہی ان کو یہ مغالطہ ہوگا کہ یہ تو وہی ہے، جب کھائیں گے تو مزہ اور ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغات میں جوڑے ہوں گے ستھرے، مطہرات، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، مقتضا کے خلاف، یہ سارا مقتضا کے خلاف، تقاضا یہ تھا کہ اللہ کریم کی بات کو، اللہ کے حکم کو مانا جائے کیونکہ وہ الہ ہے، مگر اس کے خلاف انہوں نے یہ بکواس شروع کر دی کہ یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو اس میں مچھر کی اور مکڑی کی، ڈاور کی مثالیں کیوں آتی، اس کا رد کیا جا رہا ہے، یعنی مقتضائے توحید کے خلاف دوسرا شبہ اور اس کا رد۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، پکی بات ہے کہ اللہ اس سے شرم نہیں کرتا کہ وہ بیان کرے مثال کسی قسم کی، مثلا ما، مثال کسی قسم کی، بعوضتاً مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز کی ہو، فوقیت حقارت میں ہے، یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز ہو، حقیر ہونے میں مچھر سے بھی فوق ہو، فائق ہو، کیوں؟ اما الذین آمنوا، جو اتنا بڑا مسئلہ مان جاتے ہیں تو وہ مثالیں تو بڑی آسانی سے مانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تحقیق وہ مثال بالکل حق ہے ان کے رب کی طرف سے، مثالوں کی طرف نہیں دیکھا جاتا، مثال دینے والے کی طرف دیکھا جاتا، مثال دینے والا چونکہ وہی الہ ہے، اس لیے ایماندار تو مثال دینے والے کی طرف دیکھتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے سرے سے مسئلہ کا انکار کر دیا وہ بکتے رہ جاتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کیا ارادہ ہے اللہ کا اس قسم کی مثالوں سے، یضل بہ کثیرا، نتیجہ یہ ہے کہ یضل بہ کثیرا، دھکا دے دیتا ہے گمراہی کا اس قسم کی مثالوں کے ذریعے بہت سو کو، کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور راہ راست پہ لا دیتا ہے اللہ ایسی مثالوں سے بھی کثیرا، بہت سارے لوگوں کو جن کے دلوں میں ضد و عناد نہیں ہوتی، خدا ترس ہوتے ہیں، ان کو تو ایسی مثالوں سے ہدایت نصیب ہوتی۔ وما یضل بہ، سوال یہ ہوتا تھا کہ یہ تو پھر اللہ کی مرضی ہوئی، کسی کو چاہا تو گمراہ کر دیا، کسی کو چاہا تو ہدایت دے دی۔ اس کا جواب وما یضل بہ، ہاں اللہ گمراہ نہیں کرتا ایسی مثالوں سے مگر انہی لوگوں کو جن کا نام فاسق ہوتا ہے، فاسق درجہ کامل، فاسقین درجہ کامل، جس طرح آتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، ہے کافر، وہ ضدی، فاسقین لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں، ان کی صفت کاشفہ یہ ہے الذین ینکثون، صفت کاشفہ، فاسقین کے فسق کو کھولنے والی صفت، فاسق وہی ہوتے ہیں جو توڑتے رہ جاتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو،
من بعد میثاقہ، بعد پکا وعدہ کرنے اس اللہ کے ساتھ، وعدہ کرنے کے باوجود توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹ کے رکھتے ہیں ہر اس حکم کو جو اللہ نے حکم کیا ہے اس کا کہ یوصل ملا کے رکھا جائے۔ بہی ان یوصل یہ بدل اشتمال ہے، ان یوصل بدل الاشتمال، ہی ضمیر سے امر کرتا ہے اللہ ساتھ اس کے، یعنی کس کا امر کرتا ہے؟ ان یوصل، کہ صلہ رحمی کرو، یہ اس کی بجائے قطع رحمی کے عادی ہوتی ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور ہمیشہ فساد مچاتے رہ جاتے ہیں زمین میں۔ فساد مچاتے ہیں نا، یہاں مضارع استمرار کے معنی میں، فساد مچاتے رہ جاتے ہیں زمین میں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو ہمیشہ خسارے میں رہیں گے، کبھی ان کو نفع حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، یہاں لفظ پہلے آیا تھا یا ایھا الناس اعبدوا، یہاں کیا ہوگا؟ مقتضا کے خلاف، مقتضا کے خلاف شرک کرنے پر رد، مقتضا کے خلاف شرک کرنے پر رد، جبکہ لوازم میں بھی شرک لازم آتا ہو۔ کیف تکفرون کیف تشرکون، کس طرح شرک کر سکتے ہو تم اللہ کے ساتھ؟ کفر بمانے شرک بھی قرآن میں آتا ہے، شرک پر کفر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، اللہ کے بغیر دوسروں کو کار ساز بنانا یہ شرک ہے، مگر اس پر فتویٰ کیا لگایا؟ کافروں کا۔ شرک پر کفر کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ کیف تکفرون باللہ اے کیف تشرکون باللہ، کس طرح شرک کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ؟ یعنی مقتضا تو یہ تھا کہ عبادت اسی کی جائے، اس مقتضا کے خلاف شرک کرنے کی گنجائش کس طرح ہو سکتی ہے؟ حالانکہ تھے تم بے جان، فاحیاکم، پھر تمہیں جاندار بنایا اللہ نے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں کسی وقت بے جان کر دیتا ہے وہ، ثم یحییکم، پھر تمہیں جاندار بنائے گا تو پھر وہاں رہو گے نہیں جاندار ہو کے، ثم الیہ ترجعون، پھر طرف اسی کے لوٹائے جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہی تفسیر کی ہے کہ پہلے بے جان تھے، اے کنتم فی اصلاب آبائکم، اپنے باپ دادا کی صلبوں میں تھے، نطفہ کی شکل میں بے جان، پھر دنیا میں تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں دنیا پہ موت دے دے گا، پھر موت ہی موت رہے گی، یہ نہیں کہ قبر میں پھر زندہ ہو جاؤ گے، نہ، ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر جب دوسری حیات آئے گی تو اس کے بعد پھر سیدھے اللہ کے دربار میں پہنچو گے۔ دو موتیں اور دو حیاتیں، معلوم ہو گیا کہ لا حیات فی القبر کما فسر بہ السدی کذاب، جس طرح سدی سڑے ہویا شیعہ حرام تھا، جس طرح وہ کہتا ہے، ہاں، کما فسر بہ السدی کذاب، سدی کذاب جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ قبر میں بھی زندگی ہوتی ہے، مگر قرآن مقدس اور ترجمان القرآن مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس نے یہی معنی کیا جس طرح قرآن مقدس میں ہے کہ تم پہلے بے جان تھے، پھر تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دے دے گا،
اس کے بعد پھر زندگی ہوگی تو سیدھے اللہ کی طرف چلے جاؤ، ثم الیہ ترجعون۔ ہاں جی، کیف تشرکون باللہ، ان حالات کے باوجود تم شرک کس طرح کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ، یعنی مقتضائے الوہیت کے خلاف تم کس طرح کر سکتے ہو، حالانکہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے اللہ کی جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی ہے زمین میں سارے کا۔ حالات کے باوجود تم شرک کس طرح کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ، یعنی مقتضائے الوہیت کے خلاف تم کس طرح کر سکتے ہو، حالانکہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے اللہ کی جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی ہے زمین میں سارے کا سارا۔ ثم استوى الی السماء، پھر متوجہ ہوا، استوا متوجہ ہوا، اقبل الی السماء آسمان کی طرف، پھر برابر کر دیا ان کو سات آسمان، پہلے زمین کو بنایا، اس کے بعد آسمان کی داغ بیل ڈالی، پھر زمین کا دہو کیا، پھیلایا زمین، اس پر سمندر پہاڑ پیدا کیے، اس کے بعد آسمانوں کو سات برابر بنا دیا۔ جب بنانے والا وہی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو جاننے والا وہی ہے، جب لوازم صرف اللہ کے لیے ثابت ہے تو پھر مقتضا میں کس طرح شرک کر سکتے ہیں؟ جب تمام چیز کا خالق لکل شے بھی وہی ہے، علیم لکل شے بھی وہی ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہی ہے کہ عبادت کے لائق بھی وہی ہونا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، دیکھو مقتضا کے خلاف فرشتے بھی عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ نیچے لکھیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، مقتضائے توحید کے خلاف فرشتے بھی عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ کیوں؟ سنو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جس وقت کہا تیرے رب نے فرشتوں کو، کس وقت کہا؟ کس وقت کہا؟ قالوا اتجعل، اس وقت کہا جب انہوں نے کہا فرشتوں نے کہ کیا تو بنا رہا ہے اس زمین میں ایسوں کو جو فساد مچائیں گے اس میں، یعنی اذ کا تعلق کس سے ہے؟ قالو سے۔ مشرک لوگ جو ہے نا، جہاں اذ آ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہاں معذوف ہے اذکر یا محمد، یاد کر محمد، یعنی پہلے واقعات تو جو جانتا ہے ان کو یاد کر۔ حالانکہ اس ظرف جو ہے اس کا تعلق، اس کا متعلق قالو ہے بعد میں۔ جس وقت کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک بادشاہ، خلیفہ، یخلف بعضہ بعضا، یخلف بعضہ بعضا، یعنی ایسے کو بنا رہا ہوں جو ایک دوسرے کی سیٹ پہ آئیں گے، پہلا گزر جائے گا پھر دوسرا اس کی گدی پہ آ جائے گا پھر تیسرا آ جائے گا، اس طرح یخلف بعضہ بعضا، جس طرح قرآن میں ہے هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، خلائف یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ بادشاہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں، ایک ٹرکا دوسرا بھڑکا پھر تیسرا آیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے نائب خدا ہے، اتنا بڑا کفر۔
بھائی انسان کیا ہے؟ اللہ کا خلیفہ ہے۔ اللہ کا خلیفہ نہ کوئی ہو سکتا ہے اور نہ اللہ کا خلیفہ کہنے والا مسلمان ہو سکتا ہے۔ اللہ تو ہر کا خلیفہ ہو سکتا ہے، اللہ کا خلیفہ کوئی نہیں۔ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو ایک کے بعد دوسرا پیچھے آنے والا ہو۔ اللہ تو ہر کسی کے جس قسم کے خلیفے بھی ہیں سب سے بعد رہنے والا ہے، اس لیے اللہ کسی کا خلیفہ نہیں، اللہ خلیفہ ہے، اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں۔ ہاں جی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، جس وقت کہا تیرے رب نے، کس وقت کہا؟ قالوا اتجعل فیہا، جب انہوں نے کہا اتجعل فیہا، کیا بنانا چاہتا ہے اللہ تو بیچ و زمین کے من اس کو جو فساد مچائے گا بیچ و زمین کی، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور بہائے گا خون ریزیاں کرے گا۔ حالانکہ ہم تو بادشاہ نحن نسبح بحمدک، تیری ہم تسبیحیں بیان کر رہے ہیں، شریکوں سے پاک سمجھتے ہیں، کمالات تیرے اندر سمجھتے ہیں، بحمدک ونقدس لک، اور تقدیس پاکیزگی بیان کرتے رہ جاتے ہیں تیرے لیے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ نے جواب دیا انی اعلم، میں اس حکمت کو جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ جب وہ تو اس انسان کی پیدائش کی حکمت کو بھی نہیں جانتے، جب وہ عالم ہی نہیں ہے تو پھر وہ عبادت کے لائق کس طرح ہوں؟ اب جو ہلاک ہو تو عبادت کے لیے نہیں چننا چاہیے۔ اب ان کی بے خبری کو اللہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اچھا، کوئی شخص اگر سوال کرتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ فساد مچائے گا؟ عالم الغیب تو تھے نہ کچھ، انہیں پتہ تو چل گیا تھا نا کہ یہ انسان جو ہے یہ فسادی ہوگا۔ ورنہ پھر یہ بھی ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ بطور اعتراض کے ہے یا بطور استکشاف کے ہے؟ یعنی اللہ سے حقیقت کھلوانا چاہتے ہیں یا اعتراض ہے؟ ظاہر بات ہے اعتراض تو کر نہیں سکتے اللہ پاس، لا یعصون اللہ ما امرہم۔ استکشاف یعنی اللہ سے ان کے پیدا کرنے کی حکمت کا کشف چاہتے ہیں۔ یہ سوال جو ہے فرشتوں کا علی سبیل الاستکشاف، مگر پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ استکشاف تو ٹھیک ہے، مگر یہ سوال جو کیا ہے کیا انہیں پتا تھا کہ یہ انسان جو ہے یہ فساد مچائے گا؟ کہ اللہ کریم نے فرمایا تھا انی خالق بشرا من طین من صلصال من حمأ مسنون۔ آگ، ہوا، پانی، مٹی، یہ چار عنصر ہوں گے اس میں۔ مٹی کا عنصر غالب ہوگا مگر اس میں گرمی بھی ہوگی، سردی بھی ہوگی، خشکی بھی ہوگی۔ یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ جب مل جائیں گی، جب اللہ نے اطلاع دی تو یہاں سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ چار چیزیں جو ہیں آپس میں ہیں مختلف، اور جو مخلوق نقیزوں سے بنائی جائے گی تو وہ تو خواہ فساد اور فتنہ ہی برپا کریں گے۔ یہ اندازہ لگایا تھا انہوں نے تخلیق انسان سے کہ جب اللہ فرما رہے ہیں انی خالقم بشرا من طین من صلصال من حمأ من مسنون۔ مسنون کہتے ہیں جو کئی سال پڑی رہے، دھوپ کھاتی رہے، سورج کی تمازت بھی آ گئی۔ صلصال کھن کھنانے والی مٹی وہ ہوتی ہے جس میں پانی کھڑا رہے، پھر اس کو ہوا لگے اور اس کو خشک کر کے ریپڑی بنا دیتی ہے۔ چاروں چیزوں کی ملاوٹ سے جو مخلوق بنے گی، چاروں چیزیں ہیں ایک دوسرے کی ضد اور ہے نقیزیں، اس لیے وہ تو فساد مچائے گا۔
اس کا جواب اللہ دیتے ہیں کہ انی اعلم، سوال تمہارا ٹھیک ہے، واقعی انہی چار چیزوں سے ان کی تخلیق ہوگی، مگر اعلم ما لا تعلمون، میں خوب جانتا ہوں کہ ان میں کئی موحد بھی ہوں گے، اگر کئی فسادی ہوں گے تو کئی توحید پرست بھی ہوں گے، اس لیے انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اب آدم یعنی خلیفہ کی فوقیت ظاہر کرنے کے لیے علم کا شعبہ اللہ نے پیش کیا، تاکہ پتہ چلے کہ فرشتوں سے فضیلت جو انسان کو ہے وہ علم کی وجہ سے ہے۔ علم آدم الاسماء كلها، سکھا دیا اللہ نے آدم کو نام تمام کے تمام، کلہا تمام کے تمام۔ ناموں میں اختلاف ہے، بعض مفسر کہتے ہیں کہ صرف ذوی العقول چیزوں کے نام بتائے، اور حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ اور ابن جریر دوسرے مفسر کہتے ہیں کہ نہیں، تمام کائنات کی چیزوں کے نام اللہ نے بتا دیا، حتیٰ کہ یہ نمک ہے، یہ مرچ ہے، ان کا نام بھی بتا دیا۔ علم آدم الاسماء کلہا، سکھا دیے اللہ نے آدم کو نام سارے کے سارے۔ ثم اعرضہم، جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف ذوی العقول کے نام سکھائے تھے، ان کی دلیل یہی ہوم ہے، ثم اعرضہم، کیونکہ غیر ذوی العقول کے لیے تو ہوم نہیں آتا، ہوم آتا ہے کس کے لیے؟ ذوی العقول کے لیے، وہ یہ دلیل دیتے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ تمام کائنات کے نام بتائے تھے، وہ کہتے ہیں تغلیبی طور پہ ہوم آیا ہے، جس طرح عورتوں کا ذکر جو ہے مردوں میں بھی آ جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اس میں عورتیں بھی ہیں، مگر لفظ کس کا ہے؟ مذکر کا ہے، مذکر کا لفظ ہے نا۔ اسی طرح یہاں ہوم جو ہے تو مذکر اور ذوی العقول کے لیے، مگر تغلیبی طور پہ ہے، غیر ذوی العقول کے نام بھی ان میں درج ہیں۔ ثم اعرضہم علی الملائکۃ، پھر پیش کر دیا ان ناموں کو فرشتوں پہ، اور اللہ نے فرمایا ہاں ادھر آؤ فرشتوں، انبئونی باسماء ہؤلاء، تم بتاؤ نا نام ان چیزوں کے اگر تم ہو سچے تھے۔ اتنے عالم جو بنے ہوئے ہو کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ فساد مچائیں گے، فساد مچائیں گے، تمہارے علم کا پتہ چلتا ہے نا، بتاؤ ان کے نام کیا؟ کہنے لگے سبحانک، سبحان اللہ، سبحانک لا علم لنا، سبحانک، تو شریکوں سے پاک ہے، یعنی تو ہمارے جیسا نہیں، ہم بے علم ہیں، تو تو علیم لکل شیء، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو وہی کچھ پتا ہے جو کچھ تو نے سکھا دیا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، تحقیق تو، انت تو ہی تو، العلیم الحکیم، جاننے والا بھی ہے اور گہرائی کا واقف بھی تو ہے۔ اثر ہے نا، انک انت العلیم الحکیم، انک انت الرقیب، انک انت السمیع العلیم، تحقیق تو ہی تو العلیم الحکیم، جاننے والا بھی ہے اور حقائق جاننے والا بھی تو ہی۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فلما انبأہم باسمائہم، اس وقت کہا اللہ کریم نے، او آدم تو اطلاع دے، ان کو خبر دے ان کے ناموں کی، جن کے ناموں کا پتہ ان فرشتوں کو نہیں چلا، تو ان کو خبر دے۔ فلما انبأہم، پس جب کہ خبر دی آدم نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے ناموں کی، اس وقت وہ تو خاموش رہ گئے۔ اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا نہیں کہا تھا میں نے تم کو، انی
اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں ہی جانتا ہوں غیب آسمان اور زمینوں کا، اور میں ہی جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم تکتمون چھپائے رکھتے ہو۔ ہاں جی، تو معبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ فرشتے بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اب نمبر 2، مقتضا کا الہ واحد ہی معبود ہے، تقاضا یہی ہے کہ اسی کی عبادت کیا جائے۔ مقتضا کے خلاف جنات کی عبادت کرنا بھی جائز نہیں۔ مقتضا کے خلاف